قد جاء مهديكم وظهرت آية فاسعوا بصدق القلب يا فتياني. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ احمدیہ مخالفین رمضان میں لگنے والے سورج اور چاند گرہن سے ڈریں، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اس پروگرام میں مختلف ویڈیو کلپ دکھائے جائیں گے۔ پہلا کلپ ایک فسادی تنظیم کے سرکردہ مولوی کا ہے۔ شیطان کی پیروی کرنے والا یہ مولوی کس دیدہ دلری سے امن پسند اور مکھ سے محبت کرنے والی احمدیہ مسلم جماعت کے خلاف گندی زبان استعمال کر رہا ہے۔ ختم نبوت کی غلط تشریح کرتے ہوئے احمدی مسلمانوں کو مرتد قرار دے رہا ہے اور آئین کو اپنی مرضی سے بدلتے ہوئے احمدی مسلمانوں کے بنیادی حقوق کو تلخ کر دینے کی بات بھی کر رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ جو اسلام کے نام پہ نافذ کیا گیا، اگر اس میں ہی ختم نبوت پہ ڈاکے پڑنے شروع ہو جائیں اور آپ اور میں تماشویز بن جائے تو یہ مسلمانی نہیں کچھ اور ہے۔ مسلمانی کا تقاضا کچھ اور ہے۔ ہم آئے تاجدار ختم نبوت کے مسئلے میں آئے۔ ہمارا مسئلہ آپ سے نہیں، ہمارا مسئلہ کسی اور سے نہیں، ہمارا مسئلہ ان مرتدوں سے ہے، ان کافروں سے ہے جنہوں نے نبوت کا انکار کیا۔ آئین پاکستان کی روح سے قادیانی بدترین کافر ہے۔ اس میں آئین اور قانون بڑا واضح ہے کہ یہ لوگ شاعر اسلام کو نہیں استعمال کر سکتے، یہ مسجدیں نہیں بنا سکتے، یہ اذان نہیں دے سکتے، یہ کوئی بھی جو اسلام سے مماثلت ہے وہ نہیں کر سکتے، اور یہ اقلیت بھی نہیں، یہ تو مرتد ہے۔ یہ جو دوسرا کلپ ہے اس میں 2 روز قبل ہونے والے وقوعہ میں ایک امام بارگاہ کے میناروں کو مسمار کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، جو کہ سعید پور روڈ سیالکوٹ حلقہ PP 44 میں واقع ہے۔ میناروں کی مسماری کے بعد امام بارگاہ میں علم پاک کو بھی گندے پانی میں پھینک دیا۔ ویڈیو کے پس منظر میں آپ ایک خاتون کو بھی سن سکتے ہیں جو ان کی اس حرکت پر ان کو کوس رہی ہے اور بد دعائیں بھی دے رہی ہے۔ منا ڈان دے گا۔ اوے ظالمو کوئی خدا دا خوف کرو، ظالمو خدا دا خوف کرو، ظالمو خوف کرو خدا دا، ظالمو اللہ تانوں غرق کرے، مولا تانوں غرق کرے، جلدی مننا نہ لیو رسول پاک نو، جلدی مننا نہ لیو، مولا تہاڈیاں جوانیاں غرق کرے تانوں لانتیو جہنم سے بھیجے، نام نہاد مولا نو مننا لیو، رسول پاک دے جھوٹے عاشقو غرق ہوا تسی کمینیو، اللہ تانوں غرق کرے، ظالمو مسجداں ڈھان والیو، دہشت گردو، خدا دی ذات تانوں غرق کرے، تھوڑیاں ماواں نو تہاڈے مرے چہرے وہاوے، لعنتیو ظالمو کمینیو، اللہ اکبر، اللہ تانوں پوچھے مسجد ڈھان والیو۔ جو آخری کلپ اب ملاحظہ کریں گے یہ احمدیہ مسلم جماعت کے موجودہ سربراہ حضرت مرزا مسرور احمد عید اللہ تعالیٰ بھی نصر العزیز کے اس خطاب کا کچھ حصہ ہے جو احمدیہ خلیفہ صاحب نے 29 مارچ 2025 کو رمضان کے مہینے میں سورج گرہن لگنے کے موقع پر نفلی نماز کسوف ادا کرنے کے بعد دیا۔ واضح رہے کہ بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ السلام کے دعوے کے بعد
چاند اور سورج کو سال 1894 میں جو اسلامی سال 1311 بنتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی 21 مارچ یعنی 13 رمضان المبارک کو چاند گرہن لگا تھا، اور پھر 6 اپریل یعنی 28 رمضان المبارک کو سورج کو گرہن لگا تھا۔ یہ گرہن مشرق میں واقع ممالک میں دیکھا گیا، اور پھر 1 سال بعد 1895 میں دوبارہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی 11 مارچ کو چاند کو گرہن لگا، اور مارچ کی 26 تاریخ کو رمضان المبارک کے مہینے میں ہی سورج کو بھی گرہن لگا، اور یہ دونوں گرہن امریکہ اور مغربی ممالک میں بھی دیکھے گئے۔ اور اب 130 سال بعد ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کے مہینے میں ہی 13 اور 14 مارچ کی رات کو چاند گرہن، جو کہ امریکہ، آسٹریلیا، شمال مشرقی ایشیا، افریقہ اور یورپ میں دیکھا گیا، اور 29 مارچ کو رمضان کے مہینے میں ہی سورج کو بھی گرہن لگا، جو کہ امریکہ، یورپ، شمال مغربی افریقہ اور شمال مغربی روس میں بھی دیکھا گیا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں چاند اور سورج کو گرہن لگنے کی مذہب اسلام میں کیا اہمیت ہے، اور اس بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرمودات کی روشنی میں احمدیہ مسلم جماعت کے موجودہ امام عید اللہ تعالیٰ بھی نصر العزیز نے کیا فرمایا، ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے خاص دنوں میں چاند سورج گرہن کی نشانی مسیح مہدی کے آنے کی نشانی کے طور پر بیان فرمائی ہے، اور اس کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کے دعویٰ کے بعد 1894 مشرق میں اور 1895 میں مغرب میں یہ گرہن لگا تھا، چاند کو بھی سورج کو بھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی کتب اور مجالس میں اس کا بہت ذکر فرمایا ہے۔ ایک کتاب ہے آپ کی نور الحق، اس کے حصہ دوم ایک اقتباس میں یہاں پیش کر دیتا ہوں حضرت مسیح علیہ السلام کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر جان لو، یہ عربی میں ہے، اس کا ترجمہ بھی ساتھ ہوا ہے کہ پھر جان یعنی جان لو کہ خدا تعالیٰ نے میرے دل میں پھونکا کہ یہ خسوف اور کسوف جو رمضان میں ہوا ہے، یہ 2 خوفناک نشان ہیں۔ اس چاند اور سورج گرہن جو رمضان میں لگا ہے، یہ 2 خوفناک نشان ہیں جو ان کے ڈرانے کے لیے ظاہر ہوئے ہیں، جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کو ڈرانے کے لیے ظاہر ہوئے ہیں جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جنہوں نے ظلم اور بے اعتدالی کو اختیار کر لیا۔ سو خدا تعالیٰ ان دونوں نشانوں کے ساتھ ان کو ڈراتا ہے، اور ہر یک ایسے شخص کو ڈراتا ہے جو حرص و ہوا کا پیرو ہوا اور سچ کو چھوڑا اور جھوٹ بولا اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پس خدا تعالیٰ پکارتا ہے کہ اگر وہ گناہ کی معافی چاہیں تو ان کے گناہ بخشے جائیں گے اور فضل اور احسان کو دیکھیں گے، اور اگر نافرمانی کی تو عذاب کا وقت تو آ گیا۔ اور اس میں ان لوگوں کو ڈرانا بھی مقصود ہے جو بغیر حق کے جھگڑتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، اور ایسے شخص کے لیے تہدید ہے جو نافرمانی اور تکبر اختیار کرتا اور سرکشی کو نہیں چھوڑتا۔ سو خدا سے ڈرو اور زمین پر فساد کرتے مت پھرو۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس سے ڈرتے نہیں، حالانکہ ڈرانے کے نشان ظاہر ہو گئے۔ اور صحیح مسلم اور بخاری سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ شمس اور قمر 2 نشان خدا تعالیٰ کے نشانوں میں سے ہیں، اور کسی کے مرنے یا جینے کے لیے ان کو گرہن نہیں لگتا، بلکہ وہ خدا تعالیٰ کے 2 نشان ہیں۔ خدا تعالیٰ ان دونوں کے حادثات اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ بس جب تم ان کو دیکھو تو جلدی سے نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ بس دیکھو کہ کیوں کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خسوف سے ڈرایا، اور حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دونوں نشان گناہ گاروں کے ڈرانے کے لیے ہیں، اور اس وقت ظاہر ہوتے ہیں کہ جب دنیا میں گناہ بہت ہوں اور خلقت میں بدکاریاں پھیل جائیں اور پلیدی بہت ہو جائے اور پلید بہت ہو جائیں۔
ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل،